حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس آیہ کریمہ کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ان کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے اسے دنیا میں بھی رسوا ہونے سے بچا لے گا، اللہ قیامت کے روز عذاب سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ کس بندے کو؟ جو بندہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے، قرآن کی طرف آ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر اس آیہ کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو شخص ذکر الہی سے منہ موڑ لیتا ہے اور احکام خداوندی سے روگردانی کرتا ہے، دولت و ثروت کے انبار جمع کرنے کے باوجود، جاہ و جلال کے منصب حاصل کرنے کے باوجود، اس کا دل اطمینان سے، سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ بندے کے پاس منصب بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، عہدہ بھی ہوتا ہے، جائیداد بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس دل کا سکون ہوتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ آج ہر بندہ سکون حاصل کرنے کے لیے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، بندے کے پاس گاڑیاں، کوٹھیاں، ہر چیز ہوتی ہے، بندے کے دسترخوان پہ طرح طرح کے رزق ہوتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے دل میں اطمینان ہوتا نہیں۔ اس کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور اگلی بات، وہ بندہ خود پہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، یار میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں، میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اسے اپنی عزت نہیں دکھائی دیتی، اسے دل کا سکون دکھائی نہیں دیتا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سب کچھ دے دیتا ہے پر سکون چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بظاہری مال و دولت نہیں ہے، لیکن ان کا دل سکون کے ساتھ ہے، اطمینان قلب حاصل ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے ذہن میں بھی سکون ہے، ان کے دل میں بھی اطمینان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس دنیا میں بھی سکون عطا فرماتا ہے، اللہ قیامت کے روز بھی اسے اطمینان عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے گا۔ حضرات، یہ جو لفظ آیا ہے نا ذکری، اس کے معنی مختلف علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس جو آیہ کریمہ ہے، اس کے 3 معنی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ذکری سے مراد قرآن ہے، بعض کہتے ہیں ذکری سے مراد نماز ہے، اور بعض کہتے ہیں ذکری سے مراد اللہ کا ذکر ہے۔ آئیے احباب، یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے قرآن کریم، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے اللہ کا ذکر۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کی خدمت میں ان تینوں باتوں کی وضاحت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے قرآن کریم۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں قرآن کریم وہ رستہ ہے جو تمام رستوں سے خوبصورت اور سیدھا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ تمام راستوں سے خوبصورت بھی ہے اور سیدھا بھی ہے، اور جو آدمی قرآن مجید کے اس دعویٰ کو صدقے دل سے قبول کرتا ہے، پوری دیانت داری کے ساتھ اس قرآن پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو ایسا معجزہ جاں فضا سنایا جائے گا، اس بندے کا اللہ کوئی بھی عمل رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ جو قرآن پہ عمل کرے گا اللہ اس کا عمل رائے گاہ جانے نہیں دے گا۔ اور جو بندہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی شاد فرما دیتا ہے، اللہ قیامت میں بھی شاد فرما دے گا۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، پہلی حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وظائف ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے،
یہ ایسے وظائف ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے جملے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں، بندہ ان پہ عمل کرتا جائے گا، اللہ اطمینان قلب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ بندے کا بس عمل کرنا کام ہے، اطمینان عطا کرنا میرے پروردگار کا کام ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ حضور کے ساتھ روانہ تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات بتائیں کہ ہم اس بات سے نفع حاصل کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم سعادت مندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم شہداء کی موت مرنا چاہتے ہو، حشر کے دن نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، اور حشر کی گرمی میں عرش کا ٹھنڈا سایہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن جو ہے یہ پروردگار کا کلام ہے اور شیطان سے بچنے کا محفوظ قلعہ ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرتا جاتا ہے اللہ شیطان سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا جاتا ہے وہ شیطان سے بھی محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ نیکیوں اور بدیوں کے ترازو میں بڑا وزنی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عبادات میں سے افضل ترین عبادت اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے ہر مکلف آدمی پر واجب ہے وہ قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور اس کی تلاوت کرنے میں مشغول رہے۔ حضرات یہ قرآن ہے جس سے ہم دور ہو گئے ہیں، جس سے ہم بڑی دوری اختیار کر چکے ہیں۔ اب ہر گھر میں موبائل تو موجود ہے، ہر گھر میں روزانہ موبائل تو چلتا ہے، لیکن قرآن نہیں کھلتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے وائز نے بھی عمل کرنا ہے، سامنے سننے والوں نے بھی عمل کرنا ہے۔ ہم میں عمل کی کمی ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن سے محبت کریں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے بگڑے ہوئے سارے کام سنور جائیں گے۔